بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ اے نبی، یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور ایسے ایسے مطالبے کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ قرآن سے مردے بات کرنا شروع کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ تو آپ پریشان مت ہوں، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، میں نے کافروں کو مہلت دی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مذاق اڑایا اور کافروں پر فوراً عذاب آ گیا، تو میں نے مہلت دی ہمیشہ سے۔ ثم اخذتهم، لیکن پھر میں نے ان مذاق اڑانے والوں کو پکڑا ہے، چھوڑا نہیں کسی کو۔ فکیف کان عقاب، تو اٹھاؤ ماضی اور پوچھو اپنے باپ داداؤں سے اور ان کھنڈرات کو دیکھو کہ میرا عذاب ہوا کیسا ان کے ساتھ۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قرآن کا اصل مضمون چونکہ توحید ہے، پھر اللہ اسی مضمون کی طرف آتے ہیں کہ بتاؤ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، کیا ان کی انسان پر نگرانی ہے؟ کیا یہ انسان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں؟ معبود ہونے کے لیے تو ایک بڑی شرط یہ ہے کہ اس کو آپ کے اعمال کا تو پتہ ہو، اس کا علم تو کامل ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک ذات تو وہ ہے جو اللہ کی ہے، هو قائم علی کل نفس بما کسبت، وہ تو ہر نفس پہ نگران ہے، اس کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اور ایک تمہارے معبود ہیں جو بند کمرے میں ہوں تو بند کمرے میں ہی ہیں، جہاں بٹھا کے چلے جاؤ قیامت تک وہیں رہیں گے، ان کو تمہارے اعمال کی خبر نہیں ہے، تو تم ان کو خوش کیسے کرو گے؟ معبود جس کو خوش کیا جاتا ہے عبادت کر کے، اس کو پتہ تو ہوگا آپ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا عمل کریں گے وہ ثواب دے گا آپ کو، برا عمل کریں گے وہ سزا دے گا، لیکن اس کو علم تو ہو، تو یہ علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اس کے باوجود قرآن کہتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، وہ خدا جو ہر نفس پر کی نگرانی کر رہا ہے، اس خدا کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرا لیے ہیں۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو بتاؤ ہمیں، وہ کون ہے؟ اصل میں انہوں نے تو نام رکھے ہوئے تھے، لات، عزا، منات، لیکن یہاں نام کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صفات بتاؤ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں یہ پہاڑ کو یہاں سے وہاں ہلا کے دکھاؤں گا، آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار مجھے اس کو بندے کا نام تو بتاؤ، وہ کون ہے بھائی، ہمارے سامنے تو لے کر آؤ وہ۔ تو یہ محاورے کے طور پہ کہا جاتا ہے ذرا اس بندے کا ہمیں بھی تو نام بتاؤ۔ تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کا نام آپ بتانا شروع کر دیں، مطلب یہ کہ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ تم نے جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، ذرا ہمیں ان کے نام تو بتاؤ، ہم بھی تو سنیں کون اتنا پاورفل ہے جو اللہ جیسا ہو سکتا ہے۔ اور اگر نام نہیں بتا سکتے اس کا تو پھر ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو کہ جس کا اللہ کو بھی علم نہیں ہے؟ کیا مطلب تم جب یہ دعویٰ کرتے ہو نا کہ یہ بھی معبود ہیں، ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، تو ایسی چیز کا دعویٰ کر رہے ہو جس کا اللہ کو بھی علم نہیں ہے۔ اور اللہ کو علم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ علم دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یعنی اللہ کے علم میں جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ عبادت کے قابل نہیں ہے، اور تم اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو جو اللہ کے علم میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا علم تو صحیح ہوگا نا، غلط بات کا تھوڑی اللہ علم رکھے گا۔ ام بظاہر من القول، یا تم ہوائی باتیں کرتے ہو، صرف اوپر اوپر سے کہتے ہو کہ یہ شریک ہیں جن کی ہم نے عبادت کرنی ہے، تو دونوں باتیں غلط ہیں۔ بغیر دلیل کے بات کرنا بھی غلط، اور اللہ کے سامنے ایسی چیز کا دعویٰ کرنا جس کا اللہ کوئی پتہ نہ ہو، تو تم اللہ سے بھی آگے نکل رہے ہو، تو یہ بھی غلط۔ پھر صحیح کیا ہے؟ اللہ نے آگے صحیح بات بتائی، بل زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، بلکہ بات اصل میں یہ ہے کہ کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے مکرہم، ان کا مکر و فریب، اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید، اس میں یہ شرک کرتے ہیں، شرک چھوڑیں گے تو خاندان بائیکاٹ کرے گا، تو اپنے دنیاوی مفاد کی وجہ سے ان کی اس برائی کو شیطان نے ان کے سامنے مزین کر دیا ہے، ایک گندے عمل کو اچھا بنا کے پیش کیا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے ان کو روک دیا گیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، واقعی جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو چونکہ یہ ہٹ دھرم ہے اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ انجام کیا ہوگا؟ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں بھی ان کو عذاب ملے گا۔ وہ عذاب کیا ہے کہ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ مسلم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو چونکہ وہ صبر کرتا ہے وہ مصیبت رحمت بن جاتی ہے۔ غیر مسلم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کے بدلے میں اس کو ثواب نہیں ملتا۔ تو جو بھی غیر مسلم پر مصیبت آئے گی وہ ایک قسم کا اللہ کا عذاب ہی ہوگا، الا یہ کہ اس مصیبت کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی مصیبتیں ہیں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو دنیا سے بہت زیادہ سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔
یہ تو نافرمانوں کا عذاب۔ قرآن کی عادت ہے جہاں نافرمانوں کی سزا کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں وہیں نیک لوگوں کے لیے بشارتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ نیک لوگوں کا کیا ہوگا؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کی مثال ایسے جیسے کسی باغ کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اکلھا دائم، اس کا پھل ہمیشہ رہے گا، وظلھا، اور جنت کے سائے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں جنت میں دھوپ نہیں ہوگی، جب دھوپ نہیں ہوگی تو سایہ بھی نہیں ہوگا، تو یہ مجازن سایہ کہا گیا ہے جنت کی ٹھنڈک کو، کہ وہاں جو ایک ٹھنڈک ہوگی، معتدل موسم ہوگا، وہ ہمیشہ ہوگا، جیسے کہ سائے میں انسان کو راحت ملتی ہے۔